صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین باتیں عورتوں کے لیے زیور کے درجے میں ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کی بڑی عزت دیتے۔ اور یہ تینوں چیزوں کے بغیر عورتیں نہیں ہوتی، بلکہ ان کا شمار انسانوں میں بھی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تین چیزیں ایسی ہیں عورت کی عزت کو بلند کرنے والی، عورت کے مقام کو بڑھانے والی، اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس قبول کرانے والی ہیں۔ یہ تین چیزیں جس ماں بہن کے اندر ہو، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں عزت کے ساتھ ساتھ اللہ قبولیت بھی اتاریں گے۔ پہلی چیز ہے مہمان کا اکرام۔ گھر میں جو بھی آتے وہ ہمارے مہمان ہیں، اور مہمان اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ بھیجے تو آتا ہے۔ جس گھر سے مہمان خوش ہو کر جاتا، اللہ ان گھر والوں سے خوش ہو جاتے۔ مہمان کو خوش کرنے کا سب سے بڑا کام یہ عورت کے ذمہ ہوتا ہے۔ مہمان آنے پر جو لوگ خوش ہوتے، ان کا رویہ، ان کا اندازہ، ان کا طرز وہ آنے والوں کو معلوم ہو جاتا، اور جن کے آنے سے لوگ ناخوش ہوتے وہ آنے والے کو سمجھ میں آ جاتا کہ یہ لوگ میرے سے خوش نہیں ہے۔ بلکہ بہت کم لوگ ایسے ہیں اپنے مہمان کا اکرام کر کے اللہ کو راضی کر لیتے۔ عورتوں کے لیے بڑے شرف کی، خصوصاً مردوں کے لیے بھی یہ شرف کی بات ہے عموماً کہ مہمانوں کا اکرام کرنا، مہمانوں کو خوش کر کر بھیجنا۔ اگر دشمن بھی چھت کے نیچے آ جائے، دشمن بھی اپنے قریب آ جائے، تو گھر آنے کی وجہ سے اس کا بھی بہت اکرام کرنا، بہت عزت کرنا۔ جس عورت میں مہمان کا اکرام رہے گا، جس گھر کی عورتوں میں مہمان کا اکرام رہے گا، اللہ تعالیٰ ان گھروں کو برکت سے بھرتے، عزت سے بھرتے، نیکیوں سے بھرتے، اور بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور کرتے۔ شریعت میں مہمان کا اکرام کرنا مستقل ایک عمل ہے۔ لوگ تنگ دل ہوتے ہیں، مہمان آئے تو ایک دم تنگ ہو جاتے، ناراض ہو جاتے۔
پریشان ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے گھر میں برکت نہیں آتی. انہوں خود مہمان بن کے دوسروں کے گھروں میں 10 15 دن رہتے لیکن ان کے گھر میں کوئی مہمان آیا اور 1 سے 2 بار کو پریشان ہو جاتے. مہمان اللہ کی طرف سے آتا, اللہ بھیجے تو آتا. آنے والے مہمان اللہ کی طرف سے آتے, اور خصوصاً جن عورتوں کے اندر مہمان کی خدمت اور مہمان کی جو ہے خوشنودی اور مہمان کا اکرام ہے, اللہ تعالیٰ اس عورت کو اپنے پاس قبول فرماتے. دنیا اور آخرت میں اس کے لیے اللہ عزت کے فیصلے کرتے, اللہ اس کے گھر کو برکتوں سے بھرتے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات, عورتوں کے لیے خصوصی زیور, خصوصی عمل جس کی وجہ سے عورتوں کی عزت ہوتی, اور وہ دوسرا ہے خدمت. اکثر عورتیں کامچور ہوتی ہیں, اور کام کرنے کو وزن سمجھتی ہیں. آج کل ڈاکٹروں کا بھی کہنا یہ ہے, عورتیں گھر میں چلتے پھرتے کام کرتے رہے تو وہ بیماریوں کا پٹا نہیں بنتے. جو عورتیں ہمیشہ ریسٹ میں رہتی اور کام چور کر کے کام نہیں کرتے, ان کا بدن پورا بیماریوں کا پٹا بن جاتا. نئی سو بیماریاں آ کے ان کو پکڑ لیتے. یہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے. اور ڈاکٹر یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے جسم کو ایسا بنایا, انہوں ہمیشہ ایکٹیو رہنا, چلتے پھرتے رہنا, پانی پوچھے ان کو پانی دینا, روٹی پوچھے ان کو روٹی دینا, اور بچوں کو بچھانا ڈال کے سلانا, کبھی کچرا جھاڑنا, کبھی کپڑے دھونا, کبھی کھڑکیاں جھاڑ لینا, انہوں حرکت میں رہنا. اللہ ان کی باڈی کو ایسا بنائی, بیماریاں سے دور رہتی. یہ شفا اللہ کی طرف سے آتی, اللہ کی طرف سے آتی. یہ تو ڈاکٹر لوگوں کا رزلٹ ہے, وہ تو سنا رہے ہیں ایسا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سید القوم خادمہم, سردار وہ ہے گھر کا جو گھر میں زیادہ کام کرے, زیادہ خدمت کرے. تو عورتوں کے لیے خصوصی زیور اور خصوصی عزت ان کی ہے جو کام اچھا کرتے اور کام زیادہ کرتے. کام چور لوگوں کو تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا, کام چور لوگوں کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. خدمت ایک ایسا عمل ہے تو مخدوم کا دل جیت سکتے. خدمت سے خدا ملتے, خدمت کرنے سے لوگوں کے دل خوش ہوتے, اور جس کا دل خوش ہو گیا تو سمجھو اللہ اس سے خوش ہو گیا. اس لیے عورتوں کا جو خصوصی زیور ہے دوسرے نمبر کا, وہ خدمت ہے, خدمت کرنا. خود کا کام بھی کر لینا, بچوں کا کام بھی کرنا, بڑوں کا کام بھی کرنا. اب گھر بولے واسا پسند ہے سو لوگوں کا کام بھی کرنا, پسند نہیں سو لوگوں کا بھی کام کرنا. آنکھ جھکا کے کام کرنا. یہ جو خدمت ہوتی ہے, یہ جو کام کرنا ہوتا ہے, اور گھر کے کاموں کو اور جو ہے پھرتی کے ساتھ اور سارے کام میں کرنا بول کے جو کرتے, اللہ تعالیٰ ان کی عزت کو دوبالا کرتے, اللہ خوش ہو جاتے. ہمیں جو خدمت کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے,
جیسے مہمان کی خاطرداری کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اسی طرح سے گھر کے کام اور خدمت کے کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ تھوڑے لوگ خدمت کے کام ریاکاری میں بھی کرتے، کون تو دیکھتے ہیں تو ابھی جھل جھل کو کام کرتے ہیں، ابھی اٹھ اٹھ کو کام کرتے رہتے، اب کون دیکھتے نہیں گا تو کسی دوسرے کو لگا ڈالتے۔ تھوڑے آدمی ایسے بھی رہتی، خود کام کر کو اس کا نام آنا بول کو اس کا نام بولتے رہتی۔ لیکن آج نہیں تو بھی سما وہ پردہ کھل جاتا، کام کرتے سے اس کا نام ہوتا، خالی نام کرتے سے اس کا نام نہیں ہوتا۔ لوگوں کو سمجھ میں آتا کام کون کرتی ہی اور نام کس کا بولتی ہی بول کو۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا، اگر کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرنا، آنکھ جھکا کے کام کرنا اور خدمت سمجھ کر کام کرنا، اللہ کی رضا اور اس میں ملتی ہے لوگوں کے دلوں کو خوش کرنا اور اس نیت سے کام کرنا۔ اللہ بیماریوں سے بھی دور کرتی، اللہ اپنی رضا دیتی، اللہ تعالیٰ قبولیت بھی عطا فرماتے، اللہ تعالیٰ خوشی بھی عطا فرماتے۔ یہ خدمت کا صلہ ہے، یہ خدمت کا صلہ ہے۔ جو عورتیں مہمان کا اکرام کرتی ہیں ان کی عزت ہوتی ہے، جو عورتیں خدمت کرتی ہیں ان کی بھی عزت ہوتی ہے۔ تیسری بات سنو، عورت کے لیے خصوصی زیور وہ اس کا پردہ اور اس کی حیا ہے، وہ اس کا پردہ اور اس کی حیا ہے۔ جو عورتیں نوکریاں کرتی ہیں، جو عورتیں جنگلوں میں کام کرتی ہیں، جو عورتیں دکانوں سے ان کو سودا لانا پڑتا ہے، ایسی عورتوں کے لیے بھی حیا ہے، پردہ ہے، یہ احتیاط ہے۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی حیا ہے، پردہ ہے، یہ احتیاط ہے۔ پردے کے دائرے میں، حیا کے دائرے میں سارے کام کر لے سکتے، اور جن عورتوں کا اور صرف گھر میں رہنا کام ہے اور ان کو تو مکمل پردہ کرنا چاہیے، یہ عورتوں کا خصوصی زیور ہے۔ جو عورتیں پردہ دار ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے خصوصی فیصلے فرماتے ہیں۔ پورے لوگ میدان محشر میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کچھ مستورات کو سب سے پوشیدہ اور پردے میں چھپا کر ان کا حساب کر کے اور کسی کو بغیر حساب کر کے اور الگ سے جنت میں بھیج دیتے کہ تم جاؤ اور پہلے تم جنت میں چلے جاؤ۔ فرشتے پوچھتے یا اللہ ہمیں بھی پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں جو جا رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو جنت کی طرف جا رہے ہیں؟ بولے کہ یہ پردہ دار عورتیں ہیں، حیا دار عورتیں ہیں اور اپنی عصمت کو بچانے والی عورتیں ہیں، اللہ کے سامنے ڈرنے والی عورتیں ہیں، میں نے ان کا جو ہے پردے میں ہی حساب کر دیا۔ دنیا والوں کو کسی کو کچھ پتہ نہیں اس کا کیا گناہ ہے اور اس کی کیا نیکی ہے، بس اس کا پردہ ہی اس کی نیکی ہے اور وہ سیدھا جنت میں ہے۔
اللہ کے راستے میں نکل کر یہ تینوں چیزیں عورتوں کے اندر پیدا ہوں، یہ تینوں چیزیں پر مشق کریں، یہ تینوں چیزیں اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، دنیا کی زندگی بھی اچھی گزرے گی، آخرت کی زندگی بھی اچھی گزرے گی، دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ یہ تین چیزیں خصوصاً عورتوں کے لیے، عموماً سارے مردوں کے لیے بہت بہترین چیزیں ہیں، اور یہ زیور کے درجے میں ہیں، بہت اہمیت کی حامل ہیں کہ عورتیں جو ہے ان چیزوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ پہلی چیز ہے مہمانوں کا اکرام، گھر آنے والے کو کم سے کم پانی تو پلا کر بھیجنا۔ ایک حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور مفسرین نے اس کے دو مطلب بیان کیے۔ پہلا مطلب کیا ہے؟ گھر کو قبرستان نہ بناؤ کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں مصلی بچھا کر نماز پڑھنا۔ قبرستان میں نماز نہیں پڑھتے، جس گھر میں نماز نہیں پڑھتے وہ گھر بھی قبرستان سر کا ہے۔ جیسے قبرستان میں نماز نہیں ہوتی اور وہ گھر میں بھی نماز نہیں ہو رہی۔ گھر بولے واسطہ مصلی بچھا کے بچے بڑے عورتیں اور جو ہے سب لوگ نماز پڑھنا، یہ ایک دن بھی نماز ناغا نہیں کرنا، ایک دن بھی نماز ناغا نہیں کرنا۔ اور دوسری بات کیا بولے تو قبرستان میں کوئی چیز کھا پی نہیں جاتی۔ قبرستانوں میں بیٹھ کر، قبرستان کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے، وہ خالی مردے دفن کرنے کی جگہ ہے، رونے کی اور آہ و بکا کی جگہ ہے، دعا اور درود کی جگہ ہے۔ وہ جس گھر میں آنے والے مہمان اگر کچھ کھا کر نہیں گئے اور لاسٹ کو پانی بھی پی کر نہیں گئے بولے تو، اور وہ آدمی قبرستان میں آ کو جا رہا ہے، جیسے قبرستان گئے تو کیا کھا پی کو نہیں جاتے، اب آنے والا مہمان بھی اور کیا بھی کھا پیے نہیں سر کا جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی مہمان آئے، یہ عورتوں کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ آنے والا کا اکرام کرے، پردے کے اندر رہ کر بھی کچھ کھانے کی کچھ پینے کی چیزیں بچوں کے ذریعے مردوں کے ذریعے سے بھیج سکتے ہیں اور ان کو کھلا پلا سکتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو کر جائے۔ اللہ جانتے ہیں کون کیا عمل کر رہے ہیں، اللہ جانتے ہیں کون کون سا عمل کر رہے ہیں۔ تو پہلا عمل ہے مستورات کا، جو ان کے زیور کا، وہ کیا ہے؟ مہمانوں کا اکرام۔ اور دوسرا ہے کہ اپنا کام خود کر لینا اور گھر کے سب لوگوں کا کام، اور سب سے زیادہ خود ہی کرنا۔ کام کرنے سے شفا ملے گی، کام کرنے سے دل خوش ہوں گے، اور کام کرنے سے اللہ راضی ہوں گے، اور کام کرنے سے اور لوگ ان سے محبت کریں گے۔ کام چور آدمی کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ کام چور آدمی پڑا رہیں گا، بیماریوں کا پٹا بن جائیں گا، ہلتا جھلتا حرکت کرتا پھرتا، یہ کام کرتا وہ کام کرتا رہیں گا، اور جو ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس حرکت کی وجہ سے اور جو اس کے لیے شفا قریب کر دیں گے، یہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے۔ آدمی حرکت میں رہنا، اس لیے میرے محترمہ بہنوں کہ دوسرا کام جو ہے عورتوں کے لیے خصوصاً یہ خدمت کرنا ہے، کام کرنا ہے، اور اپنے آپ کو آنکھ جھکا کے کام کرنا ہے، کام چوری نہیں کرنا۔ اور تیسرا جو ہے وہ حیاداری اور پردہ داری ہے۔ ہر آدمی کے لیے، ہر عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم کیا۔ مرد کو فرمایا کہ نظر جھکائیں، عورتوں کو فرمایا کہ پردہ کریں۔ خالی کپڑا لپیٹنے کا نام پردہ نہیں ہے،
بلکہ آنکھوں کی حیا بھی رہنا. اور یہ چیز بولنے سے نہیں آئے گی، اور یہ چیز اپنے آپ پر نافذ کرنے کی ہے مستورات، اور جو ہے کچھ ماحول میں جانے سے بھی یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. جیسے جماعت میں نکلے ہوئے ہیں اور پردے کا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں، اسی طرح سے اپنے گھروں کے ماحول کو بنانا. یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے، لوگوں کے پاس بھی محبوب بنیں گے، اللہ کے بھی محبوب بنیں گے، اور نیکی بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ گھروں میں اور زندگی میں برکت بھی کریں گے. جو لوگ مہمانوں کا اکرام کرتے، اللہ ان کی عمر میں برکت دیتے. جو لوگ خدمت کر کے دوسروں کے دلوں کو خوش کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں اور ان کی شفا میں برکت دیتے. اور جو لوگ پردہ کرتے، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی طرف سے اور سب لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دیتے، اس کا اکرام ڈالتے، اور اللہ کے نزدیک بھی محبوب اور انسانوں کے نزدیک بھی محبوب. لوگوں کو یہ چیزیں دنیاوی لگتی ہیں، لیکن یہ سب اللہ کے حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے دائرے میں. تو کوشش کرو گے انشاءاللہ سبھی لوگ یہ تین باتیں یاد رکھ کر اور اپنی زندگی میں عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.